ہو رہی ہے آج 22 نومبر جمعۃ المبارک کے دن کیا سازش ہو رہی ہے؟ پورے پنجاب میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لوگ اور پی ڈی ایم کی وہ جماعتیں جس میں پشتون بھی شامل ہیں، وہ مل کر کے پی کے پشتونوں کے خلاف زہر اگل رہے ہیں. ان کے پی کے پختونوں کے خلاف پوری مسلم لیگ نون اور ان کی حلیف جماعتیں ملک دشمن، وہ زبان میں کیسے استعمال کروں جو وہ لوگ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پنجابی اور پشتون جو ایک اتحاد بن گیا ہے مضبوط عمران خان صاحب کی قیادت میں، وہ ختم ہو جائے. اور ایک دوسرے کے خلاف فساد پر آمادہ نہیں بلکہ فساد شروع کر دیں. نہیں، یہی بات پشتونوں تم کو اور پنجابیوں تم کو ان پنجابی لیڈروں کی باتوں میں نہیں آنا. جاگ پنجابی جاگ، تیری پگنو لگ گیا داغ. جاگ پنجابی جاگ. یہ پنجابی کا نام استعمال کر کے پنجابیوں کا خون چوستے ہیں، ان کا قتل کرتے ہیں. کیا پنجاب میں ابھی وہ لوگ زندہ نہیں ہیں جو میاں نواز شریف صاحب کے پورے خاندان کی ہسٹری کو جانتے ہیں؟ جو آصف علی زرداری کے یعنی میں ابھی بھٹو کی بات نہیں کر رہا، آصف علی زرداری کے خاندان کی، یعنی آصف علی زرداری جو موجودہ صدر ہیں، ان کے والد محترم ضیاء الحق کی ماشاء اللہ کے زمانے میں پارلیمنٹ کے کیا کہتے تھے اس زمانے میں، شورا کے رکن بنے تھے، مجلس شورا. مجلس شورا میں. اور اس سے زیادہ کی تو جو ڈاکو تھے، ڈاکو ہیں، وہ پکے کے علاقے میں ہو تو مسلم لیگ کے ساتھ ہیں، اور کچے کے علاقے میں ہو تو زرداری کے ساتھ ہیں. اور سندھیوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ تمہیں بتایا گیا سندھیوں کہ الطاف حسین سندھیوں کا دشمن ہے، یہ مہاجروں کے حقوق کی بات کر رہا ہے. جب غریب سندھی بھی میرے پاس آئے کہ ہم بھی جاگیردار وڈیروں کے ہاتھوں غلام بنے ہوئے، پنجابی آئے، پشتون آئے، میں نے نام بدل دیا مہاجر قومی موومنٹ سے متحدہ قومی موومنٹ. تو میرے ساتھ غریب سندھی آئے جن کے گھر پیپلز پارٹی والوں نے جلائے، ان کے تمام دفاتر توڑ دیے. اس زمانے میں ہر چیز تیار تھی. این ایف سی ایوارڈ کا مسئلہ کسی نے نہیں حل کرایا تھا، الطاف حسین نے کرایا. پھر کالا باغ ڈیم، مشرف صدر تھے، وزیر اعظم
وزیر اعظم بھائی شاید شوکت عزیز تھے شوکت عزیز شوکت عزیز صاحب وزیر اعظم تھے. بہت فوج کی طرف سے میسج آئے کہ بھائی بڑا دباؤ ہے، یہ کرنا ہے. میں نے کہا ہم حکومت سے باہر آ جائیں تو اعلان کر دیں آپ. میں نے کالا باغ کا منصوبہ نہیں ہونے دیا، اور آج بلاول نے، آصف علی زرداری نے پنجاب کو 5 نہریں دے کر سندھ کا پانی کاٹ دیا ہے. تمہارے بلاول نے. لگاؤ جی بھٹو کا نعرہ. بھٹو نہیں ہے یہ، بلاول بھٹو کے خاندان کا نہیں ہے، یہ بلاول زرداری خاندان کا بیٹا ہے. اے سندھیوں، خدا کے لیے آؤ، الطاف حسین کے ہاتھ مضبوط کرو. ہم سندھ کے 2 بیٹے ہیں. جیسے سندھ کا ایک بیٹا شہر چلا جاتا ہے یا بیرون ملک چلا جاتا ہے اور ایک گاؤں میں رہتا ہے، گوٹھ میں رہتا ہے، تو ہم بھی تو کھاتے یہی کا ہیں، مرنے کے بعد دفن یہی ہوتے ہیں. 100 روپے کمائیں یا 100 لاکھ کمائیں، ہم سندھ ہی پہ، زمین پہ وہی خرچ کرتے ہیں. سندھیوں، سندھ کو بچاؤ، سندھ کو پنجاب کے وڈیرے زمینداروں کے ہاتھوں، فوج کے ہاتھوں آصف علی زردی اور بلاول بھٹو نے سندھ کا سودا نہیں، سندھ کو بیچ ڈالا ہے. آؤ الطاف حسین کے ساتھ ملو، ہم جد و جہد کرتے ہیں. جیسے میں 32 سالوں سے لندن میں ایگزائل میں رہ کر رات دن جد و جہد کر رہا ہوں، تو میں یہی طریقہ حیدرآباد کے اندر اختیار کیا تھا جب سندھی مہاجر فساد کی سازش کرائی تھی. پٹھان مہاجر کا علی گڑھ قصبہ کالونی کا جو کرایا تھا، یہی بالکل پلاننگ تھی جو کل پارا چنار میں ہوئی ہے. علی گڑھ اور قصبہ کالونی میں پہاڑیوں سے فوج اور ISI نے اپنے کرائے کے لوگ اتارے نیچے. علی گڑھ قصبہ کالونی میں جو قتل عام کیا، یہ 6 گھنٹے تک جاری رہا. کوئی پولیس، کوئی فوج کیا بلکہ جو فوج کی چوکیاں تھیں وہ ہٹا دی گئی تھی. اسی طرح حیدرآباد میں یہ فسادات جب کرائے، اسی طرح حیدرآباد میں جب فساد کرائے، تو حیدرآباد میں 30 ستمبر کو گاڑیاں آئیں تو ساری فوج کی، پولیس کی چوکیاں وہاں خالی ہو گئی، انتظامیہ غائب ہو گئی، اور وہاں قاتل کھلے عام جو ISI کے خریدے ہوئے لوگ تھے، جنہیں ISI نے پیسہ، اسلحہ، رقم، ہر چیز دی تھی، انہوں نے قتل عام کیا.
لوگ گھروں سے فون کرتے رہے، فریادیں کرتے رہے، ڈپٹی کمشنر، کمشنر، ایس ڈی ایم، ایس ایچ او سب کو ملاتے رہے، کہیں کوئی پولیس والا، کوئی سپاہی، کوئی پولیس افسر، کوئی کمشنر، ڈپٹی کمشنر، کوئی سول سروینٹ آفیسر نہیں ملا فریاد سننے۔ یہی علی گڑھ میں ہوا، یہی قصبہ میں ہوا، جتنے واقعات اور جھگڑے کرائے سندھ میں یا کراچی میں پٹھان مہاجر کے درمیان، وہ فوج اور ISI نے کرائے۔ خدا کی قسم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سندھیوں، اب یہ پیپلز پارٹی کا کب تک جی بھٹو کے نام پر ان سندھ کی زمین فوجیوں کو مفت 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 دے دی، سندھ کا پانی بیچ دیا بھٹو نے، سائن کیے اس کے، بولتا ہے میں نے سائن نہیں کیے۔ ابے تو نے تو کہا تھا 26ویں آئینی ترمیم اور یہ ترامیم میں جو کراؤں گا، تو اگر جس نے ساتھ نہیں دیا تو میں بروٹل بن جاؤں گا، بروٹل فورس بن کے کراؤں گا، یعنی غنڈا گردی، ڈاکو گردی، ڈاکو گردی سے میں یہ 26ویں آئینی ترمیم اور دوسری ترامیم جس میں عدلیہ ختم کر دی، عدالت عظمیٰ ختم کر دی گئی، بظاہر موجود ہیں بلڈنگ ہیں، مگر انصاف دفن ہو چکا ہے ان عدالتوں میں۔ تو اسی طرح پارا چنار میں کوئی ایس ڈی ایم، کوئی کیا ہوتا ہے ڈپٹی کمشنر، کمشنر، کوئی سول قانون نافذ کرنے والے سول افسران سمیت سپاہی غائب، یہ سب غائب، اور کھلا انہیں موقع دیا شیعوں کو قتل کرنے کا، کھلا محفوظ اختیار۔ ارے بھائی، اگر وہاں دونوں طرف جب ایف سی تھی اور حفاظت کے لیے تھی قافلے کے، ابے تو کوئی ایف سی کے کتنے اہلکار مر گئے کل، پولیس کے کتنے اہلکار مر گئے کل۔ اس سازش کو سمجھو، میرے علاوہ پاکستان میں کوئی سیاسی لیڈر ISI کی اور فوج کی جو طریقہ واردات ہوا کرتی ہے، وارداتوں کے بارے میں میرے علاوہ فوج کی وارداتوں، ISI کی وارداتیں کیسے ہوتی ہیں، میرے علاوہ کوئی پاکستان کا لیڈر نہیں جانتا۔ یہ اگر یہ عمران خان صاحب جان لیتے تو ان لوگوں کو 5 سال کی، 3 سال کی ان کی ایکسٹینشن باجوہ کی کیوں کراتے؟ عمران خان صاحب کو بھی نہیں معلوم تھا طریقہ واردات، اب سمجھ رہے ہیں عمران خان صاحب بھی۔ وہ تو شکر ہے کہ عمران خان نے بر وقت فیصلے کو تبدیل نہیں کیا، کہا کہ ٹھیک ہے مذاکرات اگر کرنے ہیں تو میرے کارکنوں کو رہا کر دو۔ اپنے رہائی کا مطالبہ نہیں کیا انہوں نے کہا کارکنوں کو کر دو، چلو پہلا تم سچے ہو، مذاکرات کرنے چاہتے ہو تو جتنے معصوم 16
مہینوں سے قید اور سزائیں ہو گئی ہیں جنہیں، ان سب کو رہا کر دو. لیکن شکر ہے علی امین گنڈاپور اور گوہر علی خان صاحب مسلم لیگ نون محسن نقوی کے وعدوں پر کہ بس ملتوی کر دیجئے، ہم 10 دنوں میں معاملہ حل کر دیں گے. تو اچھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کو اس وقت دانائی دی، ہوشیاری دی، سمجھ دی، اور انہوں نے کہا نہیں، اگر سچے ہو تو یہ کر کے دکھاؤ، جیل کا تالا کھولو اور میرے ساتھیوں کو، چاہنے والے اور چاہنے والیوں کو جیل سے نکالو. نہیں مانا. کیوں؟ کہ وہ ٹائم ڈیلے ٹیکٹس کرنا چاہتے تھے. علی امین گنڈاپور اور عمران یہ بیرسٹر گوہر صاحب کی وجہ سے پورے 2 دن کارکن پریشان رہے کہ جانا بھی ہے یا نہیں جانا، مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہا ہے، تیاری کریں. اس میں 2 دن ضائع کرا دیے ان لوگوں نے، اور وہ یہی چاہتے تھے ٹیمپو توڑنا. دوسری طرف اپنی پلاننگ کر رہے تھے، کنٹینرز والوں سے باتیں کر رہے تھے، ادھر ان سے بات کر رہے ہیں مذاکرات کی، ادھر کنٹینر والوں سے سب سے کنٹینر پہنچا دو، تیار رکھو. آپ کل 23 تاریخ ہے، کل آنے والی کل، بلکہ پاکستان میں تو 23 تاریخ شروع ہو گئی. اب آج ہی کا دن ہے پاکستانیوں، نوجوانوں، کنٹینر لگ چکے ہیں، اٹک بند ہو چکا ہے. لاہور میں آنے جانے کے تمام وہ جو ہائی ویز ہوتے ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں. کوئی بات نہیں، تمہیں جو کرنا ہے سواری نہ ہو تو پھر سواری کے جانوروں کو استعمال کرو، اور اگر وہ نہیں تو اللہ کا نام لے کے پیروں سے چل کے پہنچو جہاں پہنچنا ہے. اگر بلوچ مائیں بہنیں بلوچستان سے پیدل چل کے اسلام آباد پہنچ سکتی ہیں تو اے پنجاب کے لوگوں، بلوچ ماں بہنوں بیٹیوں سے، ان کی ہمت سے حوصلہ پکڑو. تمہیں کسی کی بات میں نہیں آنا، صاف عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے. کیا کہہ دیا ہے؟ کہ مذاکرات کرنے چھوڑ دو، ورنہ کہیں سے کوئی کہے کہ عمران خان نے یہ احتجاج ملتوی کر دیا. نہیں، کوئی احتجاج 24 نومبر کا ملتوی نہیں کیا. میں پاکستان کی فوج، تم لوگ سن رہے ہو، میرا تو تم لوگوں نے الطاف حسین کی ڈیسک تو تم نے بہت بڑی بنائی ہوئی ہے، تو لکھو کہ پارا چنار میں تم نے 24 نومبر کے احتجاج کو ناکام کرانے کے لیے یہ خرم ایجنسی پارا چنار میں تم نے شیعوں کو خلاف جو قتل عام کیا تاکہ اس کا ریئیکشن ہو اور فساد پھوٹ پڑے اور جنگ کا سما پیدا ہو جائے، وہ تو تم نے کرا دیا. لیکن بے غیرتوں، ISI اور فوج کے جرنیلوں، تمہاری ماں بہن بیٹیاں نہیں ہیں کیا؟
وہاں جنگ جاری ہے، کتنے لوگ مر رہے ہیں. تم نے اپنی سازش کر کے سیاست کی ہے، تم نے ملک کی خدمت نہیں ملک سے دشمنی کی ہے. تم غدار ہو، تم غدار ہو. میں اپیل کرتا ہوں عوام سے، پارا چنار کے، کہ شیعہ اور سنی خدا را اتحاد قائم کریں اور مل کر جن لوگوں نے، دہشت گردوں نے پارا چنار میں گند مچائی ہوئی ہے، ان کے خلاف شیعہ سنی مل کے لڑے، دہشت گرد جو ہیں ان کے خلاف. اور اب عمران خان صاحب نے اپنا فرض پورا ادا کر دیا. اب آپ کو، پاکستان کے عوام، آپ کو اپنا حق ادا کرنا ہے. حق صرف یہی نہیں کہ نعرہ لگا کے عمران خان زندہ باد نہیں، عمل کر کے دکھاؤ. جان جاتی ہے تو جائے، بغیر قربانیوں کے تو اسلام بھی نہیں پھیلا. بغیر شہادتوں کے، شہدائے احد، شہدائے بدر، اور پھر شہدائے کربلا. اگر شہدائے کربلا نہیں ہوتا تو اسلام ختم ہو چکا ہوتا. اگر اہل بیت جان کی، مال کی، مال وال کچھ نہیں ہوتا، اپنی جانوں کی قربانی نہیں دیتے، اپنے بچوں کی قربانی، بچیوں کی قربانی نہیں دیتے. اسی لیے تو مشہور ہے نا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو اس پاکستان میں یزیدیوں کے خلاف حسینی بنو، اور 24 نومبر کا پرامن احتجاج ہر قیمت پر قائم کا کامیاب بناؤ بناؤ بناؤ. جان جاتی ہے تو جائے، جیل ہوتی ہے تو ہو جائے. بولو ہمارا لیڈر بھی تو جیل میں ہے نا، اب ہم بھی اس کے جیل کے ساتھی بن گئے، اس پہ فخر کرو. تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اے پی ایس کا واقعہ جو تھا، آرمی پبلک اسکول پشاور کا، وہاں جو 200، 150، 250 بچوں کو جلایا گیا، بچوں کو قتل کیا گیا، اور اساتذہ کو پرنسپل سمیت جلا دیا گیا، راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا. وہ فوج اور آئی ایس آئی اور داعش اور طالبان نے مل کے کیا تھا. پوچھ لیجئے کسی سے بھی جن کے بچے شہید ہوئے ہیں، ان سے جا کے پوچھ لیجئے گا. لہذا میں دونوں فریقین سے، میں شیعوں سے بھی، مجھے معلوم ہے آپ کے جذبات کا، مجھے آپ کے دکھ کا، کرب کا، میں آپ کے کرب میں پارا چنار کے لوگوں برابر کا شریک ہوں. میرا دل بھی خون کے آنسو رو رہا ہے. اگر نہیں روتا تو نہ میں کل بیان دیتا، نہ کل میں، میرا دن نہیں تھا، میں نے کل ٹک ٹاک آپ کی وجہ سے کیا. اور سندھ کے شہری علاقے کے لوگ جانتے ہیں کہ پورے سندھ میں الطاف حسین نے شیعہ سنی کا جھگڑا
کس طرح سے ختم کرایا. اللہ کا کرم ہے کہ اب شیعہ سنی کم از کم سندھ کے شہری علاقوں میں کبھی نہیں لڑیں گے انشاءاللہ، کبھی نہیں لڑیں گے. اسی طرح پارا چنار کے لوگوں، میری بات سن لو، شہداء کے صدقے، ارے کل جو شہید ہوئے ان کے صدقے، اے سنیوں آگے بڑھو، شیعوں کا کہ زخموں پہ مرم رکھو. پارا چنار کے سنی علماء، سنی عمائدین پارا چنار کے زخمی دلوں پر مرم رکھے، آپس میں اتحاد کرے، اور جو اصل دشمن ہے لڑانے والے ان کے خلاف کرے، چاہے وہ داعش ہو، طالبان ہو یا فوج ہو. کیا لگا رکھا ہے؟ یہ فوج دشمن سے آج تک نہیں لڑی. وہاں بھی قبائلیوں کو، پشتونوں کو ہر جگہ بھیجا، ہر جنگ میں. اور جب ان کا نمبر آیا تو انہوں نے لڑائی کے بجائے ہتھیار ڈالنے شروع کر دی. کتنے چیف آف آرمی اسٹاف اور کتنے جرنیل جو نشان حیدر، جب یہ کوئی قومی دن ہوتا ہے تو نشان حیدر والوں کی تصاویر دکھاتے ہیں نا، اس میں کسی جرنل کی تصویر دکھانا. تو اللہ رحم فرمائے، لوگوں کا ایسا دل کر دے پارا چنار کے کہ وہ اسی طرح ہو جائیں، وہی ماحول بن جائے جو میں نے سندھ کے شہری علاقوں میں قائم کیا، کراچی سمیت. آج میں نے آپ کو کافی اہم باتیں، اور پنجاب کے مسلم لیگ نون کے لیڈروں، پیپلز پارٹی کے لیڈروں، پنجاب کے، میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں کہ تم اپنی بد کلامی پختونوں کے خلاف، کے پی کے پروونس کے خلاف کرنا بند کر دو، ورنہ یاد رکھو، پختونوں کی تاریخ یاد رکھو، پختونوں کی تاریخ یاد کرو. تم لوگوں نے ہمیشہ، فوج نے ہمیشہ پشتونوں کو استعمال کیا ہے، کشمیریوں کو استعمال کیا ہے. آج کشمیر میں آگ لگی ہوئی ہے پورے ٹیلی ویژن پر. کہیں کسی کو پتا ہے کہ اس وقت کشمیر میں کیا آگ لگی ہوئی ہے؟ کتنے کشمیریوں پر لاٹھیاں، گولیاں چلائی جا رہی ہیں، کتنی ظلم و بربریت کشمیری نوجوانوں پہ کی جا رہی ہے. یہ باتیں میرے علاوہ کون بتاتا ہے؟ کشمیریوں پر ظلم بند کرو، ٹوٹ جائے گا پاکستان، یہ بتا رہا ہوں. کوئی بندوق کے سائے تلے غیرت مند ایک طویل عرصے تک غلامی برداشت نہیں کر سکتا. ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 1 مہینے، 2 مہینے، ہر چیز کی دیئر از اے لمٹ فار ایوری تھنگ. اگر تمہاری حدود ہے، ریڈ لائن ہے، فوجیوں، فوجی جرنیلوں، تو پھر عوام کی بھی ریڈ لائن ہے. خدا کی قسم 25 کروڑ عوام یکجا ہو کے تمہارے جی ایچ کیو اور آپ پارا پر آئے، تم لوگوں کے کسی گھر والے کو بھاگنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی. میں آخر میں اپیل کرتا ہوں
تمام پاکستانیوں سے، ایم کیو ایم کے تمام چاہنے والوں سے، گمنام کارکنوں سے، گمنام زیادہ سے زیادہ تعداد میں جہاں کہیں بھی احتجاج پی ٹی آئی والے کریں، وہاں آپ جائیں، وہاں جائیں، وہاں جائیں، وہاں جائیں اور پی ٹی آئی کے پرامن احتجاج کو کامیاب بنائیں، 24 نومبر کے احتجاج کو کامیاب بنائیں، 24 نومبر کے پی ٹی آئی کے احتجاج جس کی کال عمران خان صاحب نے دی ہے، اس میں شرکت کر کے اسے کامیاب بنائیں، کامیاب بنائیں۔ میں ایک مرتبہ پھر تمام لوگوں سے کہتا ہوں کہ پارا چنار کے معصوم شہیدوں کے ایصال ثواب کے لیے سارے لوگ ایک مرتبہ علم شریف، 3 مرتبہ قل شریف پڑھ کر ان کی روحوں کو بخشیں۔ جب کبھی آپ کو رات کے وقت، کسی بھی وقت آپ کو موقع ملے تو اللہ تعالی تمام شہداء کو، شہداء کربلا کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، اور ان کے اہل بیت کے جن کی اولادیں ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، پارا چنار کے تمام شہیدوں کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما اللہ تعالیٰ، اور زخمیوں کو صحت یابی عطا فرما، اور یہ غم کا پہاڑ غمزدہ خاندانوں کو برداشت کرنے کا دل، جگرا، حوصلہ، ہمت عطا فرما، آمین ثم آمین۔ میرے آج کے فکری نشست کا پہلا مرحلہ ختم ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ مصطفیٰ فیض آبادی مختصر الفاظ میں بیان کر دیجیے گا۔ کیا میری آواز نہیں آ رہی؟ جی علی بھائی، جی آداب بھائی۔ تسلیمات جیتا رہی۔ جی بھائی، جی بھائی، آج کی جو 160ویں آپ کی جو ہنگامی فکر نشست ہے، آپ نے اپنے اس خطاب میں جو کل پارا چنار میں جو واقعہ ہوا ہے، جو قتل عام ہوا ہے پشاور سے پارا چنار جانے والے قافلے پر، کس طرح سے ہوا وہ آپ نے دردناک تفصیل بیان کی۔ کیا ہوا، کس طرح سے ہوا، کیسے سازش کے تحت اس قافلے کے لوگوں پر گولیاں چلوائی گئیں، اور آپ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے واقعہ کربلا کا المناک جو واقعہ ہے اس کا آپ نے ذکر کیا، بتایا کہ کس طرح وہاں بھی تمام مردوں کو شہید کر دیا گیا تھا، اہل بیت کے بچوں تک کو شہید کیا گیا۔ تو کل پارا چنار میں بھی جو لوگ پشاور سے پارا چنار جا رہے تھے، آپ نے بتایا ہے کہ وہ پورا جو قافلہ تھا جس میں نوجوانوں، بزرگوں کے ساتھ ساتھ عورتیں اور بچے بھی، معصوم بچے، شیرخوار بچے بھی تھے، تو اس قافلے کے آگے اور پیچھے پولیس اور ایف سی کی گاڑیاں تھیں، لیکن ایک مخصوص مقام پر جا کر وہاں رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھی پہلے سے، اور اس قافلے کو روکا گیا۔ پھر اس کے بعد اچانک پولیس اور ایف سی کی گاڑیاں غائب ہو گئیں، اور پھر حملہ آوروں نے ان پر گولیاں برسائیں۔ بہت دیر تک وہ گولیاں برساتے رہے، لوگ شہید و زخمی ہوتے رہے، اور گاڑیاں ان کی بند تھیں، اور جنہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے وہ بھاگے بھی، ان کا بھی پیچھا کر کے ان پر بھی بے درے گولیاں برسائی گئیں، ان کو بھی شہید کیا گیا۔